آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ حضرات ابھی تک امید پورٹل میں اپنی مساجد وغیرہ کا اندراج نہیں کروائے ہیں، ان کے لیے یہ آخری موقع ہے اور بہترین موقع ہے، اور اگر یہ وقت ہاتھ سے چلے جائیں گا تو پھر مرکزی سرکار ان عبادت گاہوں کے خلاف اس کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو، درگاہ ہو، چلہ ہو، قبرستان ہو، عیدگاہ ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 جو نافذ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مرکزی حکومت کی جانب سے ایک امید پورٹل جاری کیا گیا ہے، جس میں جتنے اوقافی جائیدادیں ہیں وہ تمام کا اس میں اندراج ضروری ہے، اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت وقف بائی یوزر جو قانون بنایا گیا ہے، تو اس میں یہ واضح طور پر کیا گیا ہے کہ درج رجسٹر اوقاف جائیدادیں جیسے درگاہ ہے، مسجد ہے، قبرستان ہے، عاشور خانے ہیں، چلہ ہے، اور ایسے تمام جائیدادوں کو امید پورٹل میں درج کرنا ہے۔ اور وقف بائی یوزر کے تحت جو اوقاف میں درج نہیں ہے، جن کا گزٹ ہو یا نہ ہو، جن کا گزٹ ہے اور درج اوقاف میں وہ لوگ اپلائی نہیں کرے، داخل نہیں کیے، وہ لوگ بھی، اور جس کے پاس گزٹ نہ ہو، اور ایسے کئی سینکڑوں مساجد ہیں، کئی قبرستانیں ہیں، کئی عاشور خانے ہیں جو درج اوقاف نہیں ہے، تو اس کو وقف بائی یوزر ایکٹ کے تحت، قانون کے تحت امید پورٹل میں اس کا اندراج کرنا ضروری ہے۔ وہ کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر مزید ہمارا ریاستی وقف بورڈ وقف ٹریبونل سے اور اس کے لیے وقت حاصل کر کے پھر اس کا دوبارہ کام کا آغاز ہوا ہے۔ اور میں یہ بتلاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم امید پورٹل میں درج کرا لیں گے تو یہ اوقاف کے انڈر ہو جائیں گا، یہ اوقاف والے آ کے اس کے قبضہ کر لیں گے۔ یہ سوچ غلط ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر متولی ہے، نگران کار ہے، جو کچھ ہے وہ آپ ہی رہیں گے، وقف بورڈ اس کے اندر کوئی انوالو نہیں ہوگا۔ اور اگر امید پورٹل میں مسجد ہو یا درگاہ ہو یا خانقاہ ہو یا عاشور خانہ ہو یا چلہ ہو، اگر امید پورٹل میں اس کا آپ اندراج نہیں کرائیں گے تو پھر اس کے خلاف حکومت قدم اٹھا سکتی ہے، اس کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ تو بغیر کسی ذہنی تحفظ کے آپ امید پورٹل میں ایسے مساجد، درگاہیں، عیدگاہ، قبرستان، عاشور خانے اور چلہ، تو آپ امید پورٹل میں فوری وقف بائی یوزر کے تحت جو درج رجسٹر اوقاف نہیں ہے تو وہ، اور جو ہے اور وہ بھی، ان کو امید پورٹل میں اس کا اندراج کرنا ضروری ہے۔ کام کا آغاز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ وقف بورڈ میں اس کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ جو حضرات ابھی تک امید پورٹل میں اپنی مساجد وغیرہ کا اندراج نہیں کروائے ہیں، ان کے لیے یہ آخری موقع ہے اور بہترین موقع ہے، اور اگر یہ وقت ہاتھ سے چلے جائیں گا تو پھر مرکزی سرکار ان عبادت گاہوں کے خلاف اس کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، چاہے وہ مسجد ہو، درگاہ ہو، چلہ ہو، قبرستان ہو، عیدگاہ ہو۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اپنے ان عبادت گاہوں کو بچانے کا یہ آخری موقع ہے۔ جو لوگ ابھی تک امید پورٹل میں وقف بائی یوزر کے تحت جو درج رجسٹر اوقاف نہیں ہیں، ان کو اندراج نہیں کروائے ہیں، تو وہ پہلی فرصت میں وقف بورڈ میں جا کر اس کا اندراج کروائیے، یا آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے دفتر میں بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے، جو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک وقف بائی یوزر کے تحت امید پورٹل میں اندراج کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے نیچے فون نمبر دیا گیا ہے، آپ اس پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کے پاس گزٹ نمبر ہے یا نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا گزٹ نہیں ہے
تو بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے، جیسا کہ کرنٹ کا بل ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ زمین کا جو ہے نا سروے نمبر ہے، ڈور نمبر ہے، وارڈ نمبر ہے، یہ ایسے چیزیں جو ہے نا آپ لے کے آپ اس کو امید پورٹل میں درج کروا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے آپ لاپرواہی مت کیجیے۔ ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ آخری وقت میں ہماری نیند اشار ہوتی ہے، ہم آنکھاں بن کے جو ہے نا آپ لائن لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا غفلت چھوڑیے اور فوری اجرت کے ساتھ آپ وقف بورڈ میں جائیے، یا آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا دفتر کشن باغ 9 نمبر پر بھی اس کا اندراج ہو رہا ہے۔ آپ ہم سے بھی ربط پیدا کر سکتے ہیں، اور وقف بورڈ میں بھی جو نا اس کا اندراج ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ آپ فوری طور پر جو نا امید پورٹل میں ان تمام جو ہے نا عبادت گاہوں کا آپ جو نا اندراج فوری کروائیں۔